الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تلاوت انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے آج، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ہود کی بھی تلاوت ہوگی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت انسان کی ایک کیفیت کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ایک ناپختہ انسان کی کیفیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے پہلو کے بل اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ جب یہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو ہر گھڑی سے اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس سے تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرًّا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، یہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہیں تھا، یہ اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ جب اس کے پاس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، آسائش آ جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، تو یہ رب کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جسے پسند ہو کہ اللہ رب العزت سختیوں میں، مصیبتوں میں اس کی مدد کرے، تو اسے چاہیے کہ جب آسائش ہو، آسانی ہو، عافیت ہو، تو اس وقت اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ اور مومن کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس کا معاملہ ہی عجیب ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسے جب کوئی عافیت آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے راحت پہنچتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے دونوں معاملات خیر کے اوپر ہیں، اور اس کے اندر جو بنیادی بات کہ جب کوئی راحت پہنچے تو اس نعمت یا راحت میں مشغول ہو جانے کے بجائے بندہ مومن کی نگاہ اللہ رب العزت کے اوپر ہو کہ مجھے تو یہ راحت آئی ہے، یہ نعمت آئی ہے، یہ اللہ نے پہنچائی ہے۔ جب تکلیف آ جائے تو اس تکلیف سے پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف لو لگائے کہ یہ تکلیف بھی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی اللہ کا خیال اور دھیان انسان کے لیے اگر مستحضر رہے، اس کے ذہن میں موجود رہے، تو پھر یہ بندہ مومن کی شان ہے، نہ کہ اس شخص کی طرح ہو جائے جیسے کہ یہاں بیان کیا گیا کہ جب اس پر تکلیف آئے تو اپنے رب کو یاد کرے، اور جب تکلیف چلی جائے تو گویا اپنے رب کو ہی بھول جائے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورت ہے، اس میں بار بار عقائد کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے معاملات بالکل واضح ہو جائیں، فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسے کہ زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ زمین جو ہے پھر اس کے اندر پھل پھول اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے درخت وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ دے دیتی ہے، پوری زیبائش ہو جاتی ہے، تو جو اس پر فصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کے مالک ہیں، اب وہ ایک بہت شاندار ان کی محنت کا پھل آ گیا ان کے پاس۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس کو ایسے صاف کر دیا جاتا ہے گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی فانی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے انسان اپنی طاقت میں ہوتا ہے، زور میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا اس عروج کو کبھی زوال نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لمحہ آتا ہے کہ پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کہ جس کو انسان جب یہ مزین ہو کر سامنے آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مزے اور عیش کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو دنیا میں صرف عافیت دی گئی ہے، یعنی دنیا میں آسائش میں رہنے والے شخص کو جب جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس سے پھر پوچھا جائے گا تم نے کبھی آسائش دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ میں نے تو کبھی آسائش اور عافیت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اور وہ شخص جو دنیا میں تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندگی گزار کے گیا، اسے جنت کے اندر جب ایک غوطہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو تکلیف کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ تو دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔
ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذمہ، اور ان کے چہروں کو سیاہی نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ وہ قیامت کا دن جب اس میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، تو ایک منادی ندا کرے گا، آواز لگائے گا اور کہے گا کہ جنت والوں، اللہ رب العزت نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ چاہتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کر لے۔ وہ جنتی حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے دور نہیں کر دیا؟ یعنی ہر نعمت تو ہمیں آج میسر آ گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اللہ کی قسم جب وہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑی نعمت پھر کوئی نہیں ہوگی، پھر جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے دیدار کے بارے میں سب سے اہم ترین نعمت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءً سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، کمپیریزن بیان کر دیا، تقابل بیان کر دیا کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کے چہروں کو سیاہی چھو رہی ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر اندھیرے ہوں گے اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ مشرکین سے پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان میں رزق نازل کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور تو کرو اللہ کی کائنات کے اندر۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ بصارت اور سماعت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ یہ کفار کے گھر میں ایک مومن کا ہونا، ایک مومن کے گھر میں کسی کافر کا ہونا، ایک نطفے یا انڈے سے ایک زندہ چیز کا برآمد ہونا، ایک زندہ سے مردہ کا برآمد ہونا۔ فرمایا یدبر الامر، من یدبر الامر، کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام کے تمام امور ہیں؟ یہ ان قریب یہ مجبور ہو کر یہ کہیں گے کہ فسیقولون اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو یہ اللہ رب العزت کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، یہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ قیامت کا دن کہ جب جمع کیا جائے گا تو یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک لمحہ گزار کے آئے ہیں، یہ جو دنیا کی ہم نے زندگی گزاری ہے یہ ایک ساعت اور ایک لمحے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کفار اقرار کر رہے ہوں گے، قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوں گے، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ وہ جو قیامت کا دن برپا ہوگا تو اللہ رب العزت تمام بنی نوع انسان کو کھڑا کرے گا، اور وہ معاملہ ایسا ہے کہ حساب کتاب وہاں پر انفرادی اس حیثیت سے نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تمام کے تمام اعمال کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور وہ دنیا کی حیثیت وہاں جا کر پتہ چلے گی کہ اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ، کہیں گے ایک لمحہ گزار کر آئے، کیونکہ وہ تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے آخرت کے بدلے میں؟ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ خسارے میں رہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے رہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ پہنچی ہے، یہ موعظتاً، یہ اللہ کا قرآن آ پہنچا ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے، وہ نصیحت ہے اس کے اندر جو دنیا کی حیثیت کو بندہ مومن کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، جو دنیا کی غفلت سے پردے اٹھا دیتی ہے، جو دنیا کی حقیقت کو انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے، وہ ہدایت تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچی، وہ شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے جو امراض ہیں، تمہارے دل کی جو بیماریاں ہیں، اس کے لیے اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ دل کی بیماری ہو، وہ غرور ہو، وہ تکبر ہو، وہ شرک ہو، وہ بدعت ہو، وہ کوئی معاملہ ہو، اس کے لیے اس قرآن مجید کے اندر شفا ہے، وہ جسمانی امراض ہوں، ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے کہ جس کے اندر شفا موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اس میں، اور جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو وہ پھر ان مومنین کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں، خیر وہو خیر مما یجمعون، یہ جو لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان سب سے یہ بہتر ہے، یعنی اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کے قرآن سے نسبت مل جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ بندے کو اس کا فہم حاصل ہو جائے، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اسے رب کے کلام سے ایک جڑ جائے، تو وہ جو دنیا جمع کرتے پھر رہے ہیں، دنیا کی تمام مال و اسباب آسائش، اس سب سے یہ بہتر ہے۔
یہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اس پر اس کا دل خوشی سے بھر جانا چاہیے، وہ اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرے جو اللہ نے اس کو یہ عطا کی ہے، کیونکہ یہ نعمت ہر قسم کی جو اللہ رب العزت کی توفیق سے مومن نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من یحب۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر دین اس کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، دین کی سمجھ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اللہ کے دین کی نسبت سے اللہ کے آگے سر جھکانے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کی نسبت سے جڑنے کی توفیق مل جائے تو اس کا دل خوشی سے بھر جانا چاہیے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر پریشان ہو کہ مجھ سے کوئی چیز کھو گئی ہے، کہ لوگ تو دنیا کما کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہاں تو اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے، یہ تو اللہ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے بندے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس بات پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر کبھی قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنی کسی بات کے اوپر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے اس کو پورا فرما دیتا ہے، جو بات وہ کہتے ہیں پھر وہ اسی طرح سے ہو کے رہتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے، اور میرے قرب تلاش کرنے میں سب سے زیادہ جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے اس کے ذریعے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی پھر اس کا کوئی کام اور کوئی عمل نہیں ہوتا مگر اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اس میں ہم نوٹ کریں، یہ اللہ کے ولیوں کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت پھر ان کی علامات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جسے اپنے سطر کا ہی ہوش نہ ہو اس کو اللہ کا ولی بنا دیا جائے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے اور جتنا قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے، یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ کیا میں نے اور آپ نے اپنا یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ولی بن جائیں، یا ہم لوگ اس ساری بحث سے خارج ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نہایت گناہگار ہیں تو اب ہمارا تو یہ معاملہ ہی نہیں۔ تو کیا ہم نے یہ ہدف بنا رکھا ہے، کیا ہم نے اپنا یہ ٹارگٹ کبھی سیٹ کیا کہ میں اپنے اللہ رب العزت کا ولی بن جاؤں؟ اللہ رب العزت نے تو مجھے راستہ بھی دکھایا ہے، اللہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ مجھے توفیق بھی دیتا ہے، اللہ نے مجھے عقل اور عقل سلیم بھی عطا کری، تو کیا وجہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف نہیں جاتا؟ مطلب جب میں دنیا کا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں تو پھر میں کسی کم چیز پہ تو راضی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، اگر اسباب محدود ہو جائیں تو ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اپنے صرف گھر کو چلانے کے لیے، اپنی آسائشات کے لیے ہماری کس حد تک کوشش ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو کیا میں نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ میں کس درجے پر دین میں جانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم اللہ سے ادنا جنت مانگو؟ نہیں سکھایا۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کے 100 درجات ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور فطری بات ہے کہ جس درجے کے اوپر ہم جانے کی کوشش کریں گے اسی کے حساب سے ہم اپنی پلاننگ کریں گے، اسی حساب سے پھر ہماری کوشش ہوگی، اسی حساب سے پھر ہمارا مزاج ہوگا۔ تو یہ آیات ہمارے لیے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے کر آئے تو وہ چند نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو
اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اپنے دل کو لگا کے رکھتا ہے. وہ نوجوان وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ جس کی پرورش اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہوئی. انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کا اگر خسارہ ہو یا کسی قوم کی تباہی کا معاملہ ہو تو ان کے نوجوانوں کو بے حیائی میں لگا دو. یہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو اختیارات میسر ہیں کہ اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں, کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر ہم لگانے والے بن جائیں, اللہ کی راہ میں کھپنے والے بن جائیں. فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور یہ پوری تاریخ انسانی میں واحد قوم ہے. یہ پوری تاریخ انسانی میں واحد قوم ہے کہ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اللہ رب العزت کا بھی حکم نہیں آیا تھا, اور ان پر جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر جب انہوں نے دیکھ لیا اور اس عذاب کے آثار دیکھے تو یہ پوری قوم اللہ رب العزت کے لیے باہر نکل آئی, اور انہوں نے اللہ رب العزت سے استغفار شروع کر دی, اور ایسی سچی توبہ کی انہوں نے کہ یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب آنے کے بعد اللہ نے اس عذاب کو واپس اٹھا لیا. فرمایا یونس اس قوم کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہوئی کہ جب اللہ کے عذاب کے آثار آ جائیں پھر اس کے بعد عذاب کو ہٹا لیا جائے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس وبا, ان معاملات, ان چیزوں میں اللہ رب العزت کے آگے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ لے. خود کا آغاز ہوا ہے, اور سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتیں جیسے کہ سورہ واقعہ, سورہ نبا اور سورہ تکویر کا نام آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو انذار کا پہلو بیان کیا ہے, جو انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے اور جو ڈراوے کو بیان کیا گیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, کہ اس میں محکم آیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اور صاف صاف ان کو بیان کر دیا گیا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اللہ رب العزت کے رازق ہونے کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان, زمین کے اندر جو جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. ترمذی کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے, کہ وہ صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں, اور جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کو ان کا رزق مل چکا ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ رب العزت کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کر لے, بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسباب اختیار نہ کرے, لیکن اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ رکھا ہے, اس کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تو تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا, تو اس میں تو تمام معاملات لکھے جا چکے ہیں, اور وہ رزق انسان کا اس کو پہنچ کر ہی رہتا ہے. اور یقین کیجئے آج ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہمیں کتنے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے. انسان اپنے رزق کے لیے جتنا پریشان ہوتا ہے وہ اتنا اپنی مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید کے لیے پریشان نہیں ہوتا, اتنا وہ اپنے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش نہیں کرتا جتنا وہ رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات جب یہ عقیدہ مستحکم ہو جائے اور مضبوط ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے رزق لکھ رکھا ہے, بندہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے, تو اس کی تھوڑی سی کوشش میں اللہ رب العزت اس کو بہت رزق عطا کر دیتا ہے. بعض کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے لیکن ان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ رزق صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتا تو پھر تو اس کا نظام سارا دھرم بھرم ہو جاتا. فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہم سے دنیا کی زندگی کو طلب کرتا ہے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ آخرت کے بارے میں تصور نہیں کرتا, بس دنیا کی زندگی اس کے لیے اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ اسی کی کوشش کرتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم, اللہ رب العزت اس کو پورا پورا بدلہ عطا کر دیتے ہیں. اسے دنیا کی زندگی بھرپور انداز سے دے دی جاتی ہے جتنی اس کی محنت اور جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے. فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے آخرت میں پھر آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.
یعنی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، مشرکین کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اور اس آیت کو اگر عموم کے اوپر دیکھ لیا جائے کہ جب آخرت کے اوپر انسان کی دنیا کی زندگی غالب آ جاتی ہے، وہ آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے اور اپنی ساری توانائیاں اور اپنی زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت خطرناک قسم کا معاملہ ہے۔ فرمایا آگے اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، قصے بیان فرمائے، تقریباً 5 انبیاء کا تذکرہ اس میں اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا۔ اور یہ قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں، ان کی جو قومیں تھیں ان میں سے جو ایمان لائے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اسی طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام اللہ رب العزت نے درج کر دیا، اور یہ ہزاروں سال پرانے قصوں کو بیان کر کے وضاحت کر دی کہ دیکھو جب انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا جاتا ہے، جب اللہ کی کتاب سے روگردانی کی جاتی ہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العزت نے 2 رکوعوں میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کیجیے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں کھول کر آیتیں بتانے والا ہوں۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ دردناک عذاب نہ آ جائے، اور تم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تم پہ اپنا عذاب نہ بھیج دے۔ فرمایا فقال الملأ الذین من کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا۔ یہ ہر قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اعتراض کیا کرتی انبیاء پر وہ یہی کرتی کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تمہارے ساتھ تو ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آتی کہ ہم اس پر یہ ایمان لے آئیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اور ایک اور بات جو ہر قوم کے اندر سرداروں کو، اور یہ کہیے کہ بڑے سردار یا کھاتے پیتے افراد کے لیے آزمائش کا جو باعث بن جایا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہمارے سامنے جو لوگ تم پر ایمان لا رہے ہیں نا، وہ تو ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تمہارے تم ساتھی جو بن رہے ہیں، جو تمہارے ایمان کو قبول کر رہے ہیں، تمہاری دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ان کی تو ویسے ہی ہمارے درمیان کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ واقعتاً سچی دعوت ہوتی تو ہمارے ہاں جو لوگ حیثیت رکھنے والے ہیں وہ اس کو قبول کرتے، یعنی اللہ کی طرف سے مزید ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی اپنی حیثیت اور مقام اتنا نہیں ہوتا، ان کے سامنے حق شاید زیادہ واضح ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جن کو حیثیت دی گئی ہوتی ہے، جن کے پاس مال، اسباب، سرداری اور عہدہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے پھر یہ آزمائش بن جاتی ہے کہ یہ کمزور لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام جڑے ہیں، جن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے اندر سیدنا صہیب ہیں، سیدنا عمار ہیں، سیدنا ابن مسعود ہیں، تو وہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعوت اس وقت ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ایسا کریں کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں۔ یہی بات نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت والا بھی نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، وہ کہتے ہیں میں تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کرتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا تو اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو ایمان والے میرے قریب آ گئے ہیں، جنہوں نے اس حق کو قبول کر لیا، میں ان کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ تو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو ایمان کو قبول کر چکے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ اور فرمایا وَيَا قَوْمِ وَمَن يَنصُرَنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، ان کمزور ایمان والوں کو اگر میں اپنے پاس سے ہٹا دوں، اپنے پاس سے دور کر دوں، تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی جو ایمان کو قبول کر چکے اور وہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ تو اللہ رب العزت کے نزدیک تو بہت بلند مقام اور مرتبے والے ہیں۔ فرمایا قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ بہت بات ہو چکی، بہت کچھ ہو گیا، فأتنا بما تعدنا، تم جو وعدہ کرتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم ایسا کرو وہ عذاب لے کر آؤ۔ 950 سال تک نبی علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو چکا، اللہ تو ان کے مقابلے میں اب میری مدد فرما۔
اور اللہ رب العزت نے جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی کو تیار کیجیے، اور نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب وہ سردار گزرتے اور نوح علیہ السلام کو دیکھتے اس کشتی کی مرمت، اس کشتی کی تعمیر کے اندر قَوْمًا سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے کہ کیونکہ کوئی آثار نہیں ہے، کشتی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو فرمایا گیا کہ اسی طرح ہم بھی تمہارے ساتھ تمسخر کریں گے، كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں قریب پتہ چل جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑا پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اس کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا پس وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے یہ سفینہ نوح کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کہیں اور راہ ہدایت تلاش کی، جس کا یہ تصور رہا کہ کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، کوئی اور کسی اور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غالب آ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ یہ سفینہ نوح کی مثال ہے اس سنت کی، اور یہاں یہ بات بھی نوٹ فرمائیے کہ جب سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے کشتی بنانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ تم ابھی ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل تمہیں بہت قریب پتہ چل جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کی توفیق سے سنت پہ کاربند ہو جائے اور پھر اس کو اگر کوئی مذاق اڑانے والے ہوں، تکلیف دینے والے ہوں، کوئی بات کہنے والے ہوں، اور وہ سنت کے اوپر قائم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس سنت سے چمٹ جائے، تو پھر اس کے لیے ہرگز گمراہی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جو میرے راستے کی اتباع کرے گا تو پھر وہ ہدایت پانے والا ہو جائے گا۔ اور فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، تو پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس زمین نے بھی پانی اگل دیا اور آسمان سے بھی اللہ نے پانی برسایا، اور فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ موجیں وہاں پر اس طرح سے چلتی تھی جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا ہے اور جو پانی کی کیفیت تھی وہاں پر وہ ان کے تصور میں نہیں تھا، یہاں تک کہ اندازہ لگائیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو وہاں ایک طرف کھڑا ہوا تھا، نوح علیہ السلام نے جب اس کو آواز دی ہے کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، ایمان لے آ، اس نے کہا کہ میں سآوی الی الجبل من الماء، میں جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اللہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، انہوں نے کہا آج کوئی بھی نہیں بچانے والا، آج اللہ کا عذاب ہے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ ان کی گفتگو جاری تھی، وہ اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے، اس تکلیف میں تھے، وحال بینہم الموج، اور اسی حالت میں درمیان میں ایک موج آئی، فکان من المغرقین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا اس پانی کے اندر ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ ایمان کی دولت اگر دل کے اندر موجود نہ ہو، نبی پکار رہے ہیں لیکن جب ایمان موجود نہیں تھا تو پھر اس شخص اس بچے کو کوئی نہیں بچا سکا۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العزت کا جلال، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل بھی صالح نہیں تھا، اس نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ سوال نہ کرو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کی اور اپنے رب کے حضور آہوزاری کی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کے بعد قوم ہود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، جن کو بڑی اللہ رب العزت نے قوت سے نوازا تھا، لیکن وہی کیفیت کہ یہ اللہ کے نبی کی
جو ہے وہ گستاخی کرتے رہے، ان کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اللہ کے عذاب نے آ لیا۔ اسی طرح قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا، صالح علیہ السلام، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ جب دین کا مذاق اڑاتے رہے اور دین کو انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر ان کے اوپر ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد ان کو جب ان کے پاس آئے ہیں تو اس کیفیت میں آئے کہ وہ ان کو مہمان سمجھتے ہیں، انسانی شکل میں آئے، اور وہ ان کے پاس جو ہے وہ کھانا لے کے آتے ہیں، بنا ہوا بچڑا لے کے آتے ہیں فوراً، اور وہ جب اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تو وہ خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف جانے والے ہیں جو بدکاری کے اندر ملوث تھی، جو ہم جس پرستی میں ملوث تھی، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف جانے والے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ان سے جھگڑنے لگے کہ تم ان کی طرف عذاب لے کر مت جاؤ، وہ ان سے جھگڑنے لگے اور ان کی صفت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم جو ہمارا بندہ یہ نہایت حلیم، بہت بردبار، اواہ منیب، بہت نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے فرشتے، اور وہ قوم اس حد تک بدکاری میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ قوم ان کے دروازے پر آ گئی کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور سیدنا لوط بہت پریشان ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے ان کو آگاہ کیا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں، اور اللہ کے نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے، آپ اپنے اہل کو لے کر اپنی بیوی کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائی، آپ اس بستی سے نکل جائے گی، اللہ کا ان پر عذاب ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس بستی کو پلٹ دیا اور اس کے بعد پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح نافرمانوں کو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی گستاخی کرنے والوں کو، ایمان کو نہ قبول کرنے والوں کو برباد کر دیا، اور ان کا زمین میں نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور اسی کیفیت میں آپ دیکھیں کہ تمام جگہ پر اہل ایمان کی حفاظت کی گئی، اسی پانی کے اندر وہ نوح علیہ السلام کی کشتی با حفاظت چلتی رہی، اہل ایمان اس میں محفوظ رہے۔ لوط علیہ السلام کی جب وہاں سے نکلے تو اللہ نے ان کو بچا لیا، یعنی یہ پیغام دے دیا کہ اہل ایمان کی حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اہل کفار کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔